کو میں ہماری 6 بجے کی عبادت کے اندر انوائٹ کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند کے حضور ایک سنجیدگی کے ساتھ آتے ہیں۔ ہاللیلویا جیسس، تیرا شکر کرتے ہیں اس کے رحم کے لیے، اس کے ترس کے لیے، اس کے خون کے لیے، اس کا شکر کرتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اپنی توجہ کو خداوند کی طرف لگاتے ہیں اور ساری دوسری چیزوں کو، جو بھی ڈسٹریکشنز ہیں، انہیں بند کر کے، ان کو ختم کر کے خداوند کے حضور آتے ہیں۔ او ہاللیلویا جیسس، ہاللیلویا جیسس۔ اور اگر آج کے دن کے اندر خداوند میرے اندر مجھ سے کوئی گناہ ہوا، میں نے کوئی خطا گناہ کیا خداوند، تو مجھے معاف کر خداوند۔ میں تیری روح کو اپنے اوپر لیتا ہوں خداوند۔ ہاللیلویا جیسس، ہاللیلویا۔ میرے یسوع، میں تیری روح کو اپنے اوپر لیتا ہوں خداوند۔ ہاللیلویا، مجھے معاف کر اگر کوئی ایسی بات، کوئی بڑا بول بولا گیا ہے خداوند۔ ہاللیلویا۔ او میری زندگی میں خداوند تیرا نام جلال پائے، میری زندگی میں تیرا نام جلال پائے۔ ہاللیلویا جیسس، ہاللیلویا جیسس، ہاللیلویا۔ میرے یسوع، میں تیرا شکر کرتا ہوں، میرے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ ہاللیلویا جیسس، ہاللیلویا جیسس، ہاللیلویا۔ میرے یسوع، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ میرے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ ہاللیلویا جیسس۔ آسمان اور زمین کو بنانے والے میرے یسوع، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ ہاللیلویا، تیرا شکر کرتا ہوں۔ ہاللیلویا جیسس، ہاللیلویا جیسس، ہاللیلویا جیسس، ہاللیلویا جیسس، ہاللیلویا جیسس۔ وہ اس کی حضوری میں آتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ میرا سب سے درخواست ہوگی کہ اگر ہم اپنے منہ کو کھول کے خداوند کے آگے دعا کر سکیں، اپنی التجاؤں کو اس کے سامنے لے کے آ سکیں۔ ہاللیلویا جیسس۔ او میرے یسوع، میں تیرا شکر کرتا ہوں، میرے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں یسوع۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہارارا یوشی آرامبا بابارا دورا دورا یوشی۔ ہاللیلویا جیسس۔ تو بول میرے یسوع، میرے خداوند تو بات کر آج۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا جیسس، ہاللیلویا جیسس۔ تیرا شکر کرتا ہوں۔ ہاللیلویا جیسس، ہاللیلویا جیسس۔ بخشے گئے سب گناہ، ٹھہر کے گئے سارے اوگن سدا۔ وہ دھن جس دے بخشے گئے سب گناہ، ٹھہر کے گئے سارے اوگن سدا۔ نہ رب جس دے پاپاں دا خریدا حساب، نہ رب جس دے پاپاں دا خریدا حساب۔ او دھن ہے تے دل اس دا نہیں خراب، او دھن ہے تے دل اس دا نہیں خراب۔ او دھن جس دے بخشے گئے سب گناہ، تے ڈر کے گئے سارے اوگن سدا۔ میں جب چپ رہا تب میری ہڈیاں، میں جب چپ رہا تب میری ہڈیاں، کراندے ہوئے سارا دن نکل گیا، کراندے ہوئے سارا دن نکل گیا۔ او دھن
کے گئے سارے سلام بے چربی میری ساری بگڑ گئی بے چربی میری ساری بگڑ گئی بے گرمی بھی خشکی نال بدل گئی بے گرمی بھی خشکی نال بدل گئی او دھن جس دے بچ گئے سپنا تے جگ گئے سارے سلام او دھن جس دے بچ گئے سپنا تے جگ گئے سارے سلام نہ رب جس دے پاپاں دا خریداری ساتھ نہ رب جس دے پاپاں دا خریداری ساتھ او دنیا تے دلے اس دا نہیں خراب او دنیا تے دلے اس دا نہیں خراب او دن جس دے بخش گئے سپنا تے جگ گئے سارے ہاللویا ہاللویا خدا ان کا شکر کرتے ہیں ہاللویا جیسس ہاللویا کہ اس نے ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لیا ہاللویا اس نے اپنا لہو دے کے او ہاللویا جیسس تیرا شکر کرتے ہیں میرے خداوند او کہ تو نے آج ہمیں خداوند ابدی سزا سے بچا لیا خداوند اپنا خون دے کے خداوند ہاللویا میں تیرا شکر کرتا ہوں ہاللویا جیسس تیرا شکر کرتا ہوں میرے یسوع Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. تیرا
मजबूत आसरा तेरा लहू दिल में सुकून भरता है तेरा लहू कुव्वत देता है तेरा लहू कुव्वत देता है तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या मिटे नासूर भी तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या मिटे नासूर भी तेरा लहू मरहम का काम करता है तेरा लहू कुव्वत देता है तेरा लहू कुव्वत देता है तेरा लहू पार करता है तेरा लहू कुव्वत देता है तेरा लहू कुव्वत देता है हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस यकीनन तौर से उसका लहू हमें कुव्वत देता है हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस हालेलुया जैसे जैसे हम ईस्टर या गुड फ्राइडे के करीब जब हम आ रहे हैं तो हम खुदावंद की मसूलियत उसके मसलूब होने को याद रखते हैं उसके सलीब पे जाने को याद करते हैं उसकी मसलूबियत को याद करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हमारे लिए उस कलवरी पे चढ़ा उसने वो मुश्किल सफ़र हमारे लिए तय किया कि आज हम एक आज़ादी के अंदर बैठ सकें एक आज़ादी के साथ उसकी वर्शिप कर सकें एक आज़ादी के साथ अपने गीतों को गा सकें अपनी ज़ुबान को खोल के उसके आगे आ सकें हालेलुया जीसस तेरा शुक्र करते हैं हालेलुया जीसस अगर उसने कोड़े ना खाए होते तो आज हमें शिफा ना मिलती उसने अगर वो हैकल का पर्दा ना फटता तो आज हमारे पास ये मौका ना आता वो अगर खुदावंद का कलाम उसका हुक्म ना होता अपने शागिर्दों को कि तुम दुनिया के कोने कोने तक जाओ तो आज हमारे पास खुदावंद की नजात ना होती हमारे पास हकीकी ज़िंदगी ना होती अगर खुदावंद की बातों के ऊपर अमल ना किया जाता हालेलुया जीसस कोई चारा गरी तुझ सा नहीं कोई राह भरी तुझ सा नहीं कोई चारा गरी तुझ सा नहीं कोई राह भरी तुझ सा नहीं तूने मेरी बिगड़ी बनाई है तूने कुर्बान होकर मेरी बिगड़ी बनाई है तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई तेरे खून बहाने से यीशु मैंने शिफा पाई है तू रहम का सागर है तू प्रेम का कहकर है तू रहम का सागर है तू प्रेम का कहकर है तूने अपनी जान दे कर
दिया है, तूने पात्र से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मारी खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, मैं हरी दमी यीशु जी तेरी हमदा सना गाऊं, मैं हरी दमी यीशु जी तेरी हमदा सना गाऊं, तूने मेरी सांसों में अपनी खुशबू बसाई है, तेरे मारी खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे बहाने से मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है। Hallelujah, Jesus. तेरा शुक्र। Hallelujah, Jesus, hallelujah. ओ अपनी आंखों को बंद रखेंगे, हालेलुया, अपने आप को कलाम के लिए तैयार करते हैं, जो भी खुदा उनके खातम बंदा के दिल में खुदा ने आज बात रखी है, हालेलुया जीसस, ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया, आज तो बोल मेरे यीशु, हालेलुया जीसस, तेरा शुक्र, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। हालेलुया, मेरे ये कोर्स हम सब गा सकते हैं, तो मेरी दरखास्त है कि हम सब मिलके गाएं। Hallelujah.
hallelujah. Glory to God, glory to God, hallelujah. खुदावन तेरा शुक्र और इसकी इस मुबारक और सुंदर घड़ी के लिए, ओ तेरे लोगों के लिए, तेरे बेटे बेटियों के लिए खुदावन तू हमें लीड कर, हमें डायरेक्शन दे खुदा, तेरे कलाम के जरिए से हम खुदावन बरकत पाएं और तुझे जलाल मिले. हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. खुदावन तेरा शुक्र तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए. हालेलुया. खुदावन तू बहुत अजीम है जो अपने लोगों से प्यार करता है. मैं इस कलाम का यकीन करने का फजल दे मुझे, मेरे लोगों को इस कलाम का यकीन करने का फजल दे ताकि तुझे जलाल मिले. हालेलुया. खुदावन तेरा शुक्र हो यीशु के नाम. आमीन आमीन. यीशु के कादर नाम में आप सबको सलाम. थैंक यू मेरे अजीजों. ये वक्त है कि हम खुदावन के कलाम की तरफ आएँ और सीखें कि खुदा का कलाम कितनी बड़ी कुदरत अपने अंदर रखता है. खुदा एक अल्टीमेट फोर्स है जो सब चीज़ों को अपने कुदरत के कलाम से संभालता है, और उसके कलाम की जो कुदरत है वो इतनी बड़ी और इतनी यूनिक है कि हम उसको कभी भी कंप्लीटली तौर पर समझ और जान नहीं सकते. अगर हम इंसानी अकल का अंदाज़ा लगाएं तो हम सोचते हैं कि इंसान ने इन 2000 सालों में बहुत तरक्की की है, बहुत कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, न्यू इन्वेंशंस हुई हैं. लेकिन वाइज कहते हैं कुछ भी नया नहीं, जो कुछ अब है सब पहले था. अगर हम अपनी तरक्की का अंदाज़ा लगाएं, फास्ट लाइफ का अंदाज़ा लगाएं, तो चीज़ें हर बदलते दिन के साथ तेज़ से तेज़ होती चली जा रही हैं. काम जितने भी हम प्रोसेस करते हैं, फास्ट से फास्ट, टेक्नोलॉजी फास्ट से फास्ट होती चली जा रही है. लेकिन हमारी ये सारी तरक्की जो 6000 साल पर मुश्तमिल है, 6000 साल इंसान को इस कुर्राए अर्ज़ पर होने को आए हैं, इन 6000 सालों में जो कुछ उसने कायनात के बारे में जाना है या समझा है, वो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कुल कायनात का 4% है, विच इज नॉर्मली अनबिलीवेबल. कि अभी तक इंसान कायनात के अंदर होने वाले रमूज को या प्रोसेस को या उसकी फंक्शनैलिटी को या उस एनर्जी को जो इस कायनात के अंदर है या जिस तरीके से ये कायनात काम कर रही है, सिर्फ उसको डिस्कवर 4% कर पाया है. अभी गैलेक्सीज, स्टार्स और बहुत कुछ समझना, जानना बाकी है. तो इससे हमें अंदाजा होगा कि हमारा और खुदा का क्या मुआवजा है. कि अगर 6000 साल गुजरने के बाद इंसान अपनी सारी भाग दौड़ में खुदा के काम को जो उसने इस कायनात में किया सिंपली अराउंड 4% समझ सका है, तो कहां खुदा और कहां इंसान. इसलिए हमें ये जानने की मेरे अजीजों बड़ी ज़रूरत है कि खुदा का कलाम अपने अंदर एक बड़ी कुदरत रखता है. हमें उसकी बातों का यकीन करना आना चाहिए और उसकी बातों पर गौर करना आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसकी बातों का यकीन नहीं करते, उन पर ईमान नहीं रखते, वो कलाम हमें कुछ फ़ायदा नहीं दे सकता. अगर हम इब्रानियों के अंदर उसके 11वें बाब में आए तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं, ज़रा मेरे साथ इब्रानियों उसका 11वां बाब खोलते हैं. हम थोड़ा सा, आज मेरे दिल में ये है कि मैं आपको खुदा के कलाम की कुदरत के बारे में हल्की सी झलक दे पाऊँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम कलाम मुकद्दस की इन बातों को जानें और समझें. मैं इस तरह प्लान तो नहीं करता था, लेकिन मेरे दिल में ये बातें आईं जब मैं पाम संडे के हवाले से बात कर रहा था. तो मैंने ये कहा था कि मैं समझ नहीं
سکا کہ 5 دن پہلے تک ہزاروں ہزار کا ہجوم خداوند یسوع مسیح کے راستے میں کپڑے بچھانے والے اور ڈالیاں لہرانے والے اور ہوشنا کے نعرے مارنے والے لوگ 5 دن کے بعد کہاں تھے؟ کہ ان میں سے کوئی ایک بھی شخص، ایک بھی آدمی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نہیں کھڑا تھا، بشمول انکلوڈنگ اس کے 12 شاگرد. چلو 12واں تو ایک چلا گیا جس نے یسوع مسیح کو پکڑوایا تھا، باقی 11 بھی نہیں، کوئی عورت بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، سب کے سب وہاں سے تتر بتر ہو چکے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام کی قدرت کے بارے میں. ہبریوز چیپٹر 11 کھولیے میرے ساتھ، عبرانیوں اس کا 11واں باب، اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں. یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہے، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہے. میں چاہتا ہوں اس کو میں ذرا انگلش میں بھی پڑھتا ہوں اپنی رہنمائی کے لیے. جی اپنے پاس ہے، پڑھ دے پلیز بیٹا. By faith we understand that the worlds are framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. The things which are seen were not made of things which do appear. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ نظر آنے والی چیزوں سے نہیں بنا، جبکہ انسان جو کچھ نظر آنے والی چیز بناتا ہے وہ نظر آنے والی چیز ہی سے بناتا ہے. اسے کچھ بنانے کے لیے کچھ چاہیے، اسے کچھ میٹیریل چاہیے تاکہ وہ کچھ بنا پائے. وہ نتھنگ سے کچھ نہیں بنا سکتا، نتھنگ سے نہیں اس سے کچھ بنتا. اس سے بہت کچھ بنتا ہے مگر نتھنگ سے نہیں بنتا، لیکن کیونکہ اس کو میٹر چاہیے. لیکن خدا نے جب دنیا بنائی تو کلام کہتا ہے ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں. Worlds were framed by the word of God. خدا نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی. خدا کہتا گیا، چیزیں بنتی گئی، کیونکہ اس کے کہنے میں اتنی قدرت ہے. اسے جو کچھ کہا صرف اس کا کہنا بہت تھا. جیسے ہم متی کی انجیل میں پڑھتے ہیں کہ ایک صوبے دار تھا، وہ یہودی نہیں تھا، اور اس کا نوکر بیمار تھا، اور اس نے یسوع مسیح کے پاس پیغام بھیجا، ایک جگہ لے کے ایک جگہ لکھا وہ خود آیا، اور اس نے یسوع مسیح کی منت کی کہ میرا نوکر بیمار ہے، تو چل کر اسے شفا دے. یسوع مسیح نے کہا کہ میں تیرے ساتھ چلوں گا. اس نے کہا نہیں، صرف زبان ہی سے کہہ دے تو میرا نوکر شفا پائے گا. اور یسوع مسیح نے سب لوگوں پر نظر کر کے کہا میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا. اس نے کہا کہ تیرا کہہ دینا کافی ہے، صرف زبان سے کہہ دے. اس نے ریئلائز کیا کہ ہی از اے مین آف اتھارٹی، جو یہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اور خدا یسوع مسیح کے کہنے میں میرے عزیزو قدرت ہے. اس لیے زندگی کے اندر خداوند کی آواز سننا اور اسے بولنے کا موقع دینا بہت بڑی برکت ہے. چاہے وہ ریٹن ورڈ ہو، چاہے وہ اسپوکن ورڈ ہو، جو ریما کلام ہے. جب خدا کسی سے کلام کرتا ہے، چاہے وہ خواب میں کرے، رویا میں کرے، نبوت کے ذریعے کرے، یا اس لکھے ہوئے کلام کے ذریعے بات کرے، یہ اٹل اور لا تبدیل ہے. یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں نہیں ٹلیں گی. جو کچھ اس نے فرما دیا ہے وہ کبھی بھی نہیں ٹل سکتا، چاہے کوئی کتنا بھی اس کلام کو روکنا چاہے وہ نہیں رک سکتا. اس لیے میرے عزیزو جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں، خدا کی ذات کا یقین کرنا اور اس کے کلام کا یقین کرنا، اس کی قدرت کا یقین کرنا نہایت ضروری ہے. کیونکہ خدا ان لوگوں سے ناراض ہوا جن لوگوں نے خدا کے کلام کا یقین نہیں کیا، اور اس سنے ہوئے کلام نے ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں دیا، کیونکہ سننے والوں کے دل میں کلام کہتا ہے وہ ایمان سے نہیں بیٹھا تھا. میرے ساتھ نکالے ذرا عبرانیوں کے اندر آئیے، اسی عبرانیوں کی کتاب میں کچھ دیر کے لیے رہتے ہیں، بالکل شروع میں آ جائیں.
चौथे बाब की पहली आयत में लिखा है, बस जबकि उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम हो, क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई। खुशखबरी यानी कि गुड न्यूज, खुदा का कलाम सुनाया गया, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा था। जिनको सुनाया गया उन्होंने उसका यकीन ही नहीं किया। और दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा है, इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए, ताकि बहकर उनसे दूर न चले जाएं, क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था, जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। कौन सी निजात? जिसका बयान पहले खुदामंद की वसीला से हुआ, उसके बाद और सुनने वालों से। सुनने वाले कौन थे? जो उसके साथ रहते थे, यानी कि उसके शागिर्द। और सुनने वालों से हमें पाया इस सबूत को पहुंचा। ये तीसरी स्टेज कहता है वो हमारे पास आई है, और हमें इस कलाम का यकीन करना है, इस कलाम को मानना है, जानना है, यकीन करना है। और लिखा है, और साथ ही खुदा भी अपनी मर्जी के मुआफिक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मौजज़ों और रूल कुदस की नेमतों के जरिए उसकी गवाही देता रहा। खुदा भी उस कलाम को साबित करता रहा। कैसे? निशानों, अजीब कामों और तरह तरह के मौजज़ों और रूल कुदस की नेमतों के जरिए से उसकी गवाही देता रहा। क्यों? क्योंकि ये कलाम पहले दिया जा चुका था। ये कलाम पहले दिया जा चुका था कि वो किस कुदरत के साथ दुनिया के अंदर शागिर्द काम कर पाएंगे। अब जरूरत इस बात की है कि खुदा के फरमाए हुए का यकीन किया जाए। एक बात जिसका यकीन हमें करना जरूरी है। मैं चाहता हूं मेरे साथ 2 Corinthians के अंदर आइए, चैप्टर 4 के अंदर। 2 Corinthians चैप्टर 4। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. लिखा है, छठी आयत में सिर्फ पढ़ूंगा। लिखा है, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका। खुदा है जिसने फरमाया कि तारीकी में नूर चमके। जब तारीकी थी, खुदावंद ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। उसी खुदावंद ने फरमाया है कि तारीकी में से नूर चमके और हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। यह खुदा का प्लान है कि जो उसका नूर है, जलाल की पहचान का नूर है, वो यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। यह खुदा का एक प्रोग्राम है, और वो हमारे दिलों में चमका है। इसका मतलब है हमारा दिल जो है खुदा के काम को करने के लिए, कलाम को अपने अंदर रखने के लिए एक बहुत बड़ी स्पेस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू खुदा दुनिया में काम करता है। लेकिन कब? जब हम शुरू से ही उस कलाम का यकीन करने लग जाते हैं। क्या यकीन करते हैं? कि ये खुदा है जिसने मेरे दिल में रोशनी को किया है, और ये वो रोशनी है जिसने इब्तिदा में भी तारीकी में रोशनी कर दी थी। अगर मैं कितनी भी तारीकी में हूं और खुदा ने मेरी तारीकी को रोशनी कहा है, तो इसका मतलब है फिर मुझे उस रोशनी को कबूल करना है, उस रोशनी का यकीन करना है, ताकि खुदा के जलाल की पहचान यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो सके, और इस तरह खुदा अपने काम को आगे करे। इसका मतलब है कि दुनिया के अंदर खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करने के लिए तैयार है। अगर आप एक सफा आगे पलटे तो आपको छठे बाब में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। 16वीं आयत में लिखा है, छठे बाब की 16वीं आयत में, क्योंकि हम जिंदा खुदा का और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। चुनाचे खुदा ने फरमाया है, खुदा ने फरमाया है। आपने इन वर्ड्स का ख्याल करना है कि खुदा ने क्या फरमाया है, कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा
اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گی. اب یہ خدا کا کلام فرمایا جا چکا ہے. اب سوچا جاتا ہے کہ خدا کا پلان کیا ہے. جو کچھ خدا کا کلام ہے, یہ سب باتیں جو اوپر لکھی ہیں کیوں لکھی گئی ہیں؟ پال کہتے ہیں بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جو. تو 14ویں آیت پڑھ رہا ہوں. کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول, یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت, مسیح کا بلیال کے ساتھ کیا موافقت, یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ, اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے؟ کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں. ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے کہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں؟ خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم اپنے نہیں ہو, قیمت سے خریدے گئے ہو. ہم خدا کا مقدس ہیں. پولس پہلے خط کے اندر کرنتھیوں کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے تم زندہ خدا کا مقدس ہو, کیونکہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اب خدا کا نیکسٹ پلان کیا ہے؟ میں ان میں بسوں گا, ان میں چلوں پھروں گا, ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے. اس واسطے وہ فرماتا ہے یہ جو 14 اور 15 اور 16 آیتیں اس لیے لکھوائی گئی ہیں, ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ, تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے. اب اگر ہم 17ویں آیت کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شو کرتی ہے کہ کیا آپ نے اس کلام پر ایمان لائے ہیں کہ نہیں. کون سی چیز ایکسپلین کرتی ہے کہ یہ کلام جو 16ویں آیت کا ہے اس کو ہم نے قبول کیا ہے؟ اگر ہم 17ویں آیت والا رزلٹ دیتے ہیں, 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ تو میں تم کو قبول کر لوں گا. اب جو کلام ہمیں دیا گیا وہ تو اسرائیلیوں کو بھی دیا گیا, لیکن انہوں نے اس کلام کا یقین ہی نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل برگشتہ تھے, ان کے دل سخت ہو گئے. اگر عبرانیوں 4 باب اور 5 باب میں پڑھیں تو ہمیں کمپلیٹ دوسرے تیسرے باب کے اندر چوتھے باب میں پڑھیں تو ہمیں وہاں پر ایک کمپلیٹ تصویر ملتی ہے کہ وہ خدا کو ناراض کرتے رہے, خدا کو غصہ دلاتے رہے. کیوں؟ کیونکہ جب جب خدا ان سے کلام کرتا رہا وہ اس کلام کے اگینسٹ کام کرتے رہے. اب یہاں پر پال کہتے ہیں عبرانیوں کو, جو عبرانیوں کا مصنف ہے, وہ لکھتے ہیں کہ ہم کو انہی کی طرح ہم کو بھی خوشخبری سنائی گئی, ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان سے نہیں بیٹھا کلام. اور میرے عزیزو, ہم جانتے ہیں, ایمان سے جانتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ جو کچھ فرماتا ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. جو کچھ اس نے کہا ہے اس کا اٹل اور لا تبدیل کلام موجود ہے. کتنا بھی بڑا ناممکن کام ہو, کتنا بھی بڑا مشکل کام ہو, اگر وہ خدا نے فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گا. صرف ہمیں یہ یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اگر خدا نے فرما دیا ہے تو یہ لا تبدیل ہے. خدا نے کیا فرما دیا ہے؟ خدا نے بہت سی باتیں ہمارے بارے میں فرمائی ہیں, لیکن میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. زکریا کی کتاب کے اندر خدا نے ایک بات کی تھی کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی. میں چاہتا ہوں میں پہلے اس کو کور کر لوں پھر آگے بڑھتے ہیں. میرے ساتھ زکریا کی کتاب کا 13واں باب نکالیں. زکریا چیپٹر 13 ورس 7 لکھا ہے, رب الفاج فرماتا ہے اے تلوار تو میرے چرواہے یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے بیدار ہو. چرواہے کو مار کہ گلہ پراگندہ ہو جائے اور میں چھوٹوں پر ہاتھ چلاؤں گا. اب اسی چیز کو خدا یسوع مسیح نے مرکز کی انجیل میں بھی کہا, نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر اس کو ریپیٹ کیا, اور میں چاہتا ہوں اس کو ذرا پڑھتے ہیں. مرکز کی انجیل کا 14واں باب, ایک دو حوالہ سے پڑھ لیتے ہیں. مرکز کی انجیل کا 14واں باب اور اس کی 27ویں آیت. کلام میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح اس کلام کے ساتھ کس قدر کھڑے تھے. جو کلام یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا وہ کس قدر اس کلام پر غور کرتے تھے. اور یہاں پر لکھا ہے 27ویں آیت میں, مرکز 14 باب کی 27ویں آیت, پریز دی لارڈ, لکھا ہے اور یسوع نے ان سے کہا تم سب ٹھوکر کھاؤ گے
کیونکہ لکھا ہے میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی، مگر میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ اب یسوع مسیح نے کمپلیٹ پلان اپنے شاگردوں سے ڈسکس کر لیا 14ویں باب میں، لیکن پترس کیا کہنے لگے؟ پترس نے اس سے کہا گو سب ٹھوکر کھائیں، لیکن میں تو نہیں کھاؤں گا۔ اب زکریا کی کتاب کے اندر پیشن گوئی ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی۔ اب جتنے بھی لوگ بھیڑ کے اندر شامل ہیں یا اس وقت یسوع مسیح کی بھیڑوں میں شمار کیے گئے، ان کے پراگندہ ہونے کا کلام زکریا نبی کی معرفت فرمایا جا چکا ہے۔ جس زکریا کی کتاب کے 9ویں باب میں یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور وہ گدھے کے بچے پر سوار ہے، ایگزیکٹلی اسی کتاب کے 13ویں باب کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی۔ اور پترس اب کیا کہنے لگے، جو یسوع مسیح کا ایک بڑا پیارا شاگرد ہے۔ پترس نے اسے کہا گو سب ٹھوکر کھائیں، میں تو نہیں کھاؤں گا۔ یسوع نے اسے کہا میں تجھے سچ کہتا ہوں، تو آج اسی رات مرغ کے 2 بار بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا۔ لیکن وہ کیا کہتا رہا؟ لیکن اس نے بہت زور دے کر کہا اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو میں تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اور اسی طرح سب نے بھی کہا، صرف پترس نہیں، کلام میں لکھا ہے سارے شاگردوں نے اس کے پیچھے پھر یہی کہا۔ کیا کہا؟ ہم تیرے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو 5 دن کے بعد یہ سارے مرنے والے کہاں تھے؟ کیوں؟ کیونکہ خدا کا کلام اٹل اور لا تبدیل ہے۔ جو کچھ خدا کے کلام نے فرمایا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، اور یہی وجہ ہے یہ لوگ، یہ شاگرد اور اس وقت کے سارے لوگ، کیونکہ خدا یسوع مسیح اس قربانی کو جس کا ذکر یسایہ 53 باب کے اندر ہمیں ملتا ہے، اس کو اس طرح پورا نہ کر پاتے، کیونکہ ان کی لڑائی جسمانی نہیں تھی۔ اسی لیے ایک وقت انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ اگر تمہارے پاس تلواریں ہونی چاہیے، اگر تمہارے پاس تلواریں نہیں ہیں تو کپڑے بیچ کر تلواریں خرید لو۔ تو انہوں نے کہا کہ 2 تلواریں ہیں، یسوع نے کہا 2 ہی بہت ہیں۔ اور جب یسوع مسیح کو گتسمنی باغ میں پکڑا گیا تو پترس نے تلوار چلا کر ایک نوکر کا کان اڑا دیا، اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اپنی تلوار کو میان میں رکھ، کیونکہ جو تلوار سے قتل کرتے ہیں تلوار سے قتل کیے جائیں گے۔ تو یسوع مسیح ان کو بتانا چاہتے تھے کہ اب تمہارے پاس تلوار ہے، لیکن تو بھی میں تمہیں چلانے کا حکم نہیں دیتا، تو بھی میں تمہیں چلانے سے منع کر رہا ہوں، کیونکہ ہمیں تلوار سے لڑائی نہیں لڑنا، جنگ نہیں کرنا۔ لیکن یہاں پر جو میں بات بتانا چاہتا ہوں، کئی دفعہ لوگ کلام کے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کلام کے خلاف بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن کیا پاسبل ہے کہ کوئی خدا کے کلام کی مخالفت کر کے قائم رہ سکے؟ سب ہار جاتے ہیں۔ انسان کا کیا فرض ہے کہ وہ ان وعدوں کا، کلام کی ان باتوں کا یقین کرے کہ جو کچھ خدا نے فرمایا ہے وہ اٹل اور لا تبدیل ہے، اور خدا کو روم دے، خدا کو جگہ پرووائڈ کرے۔ اور جگہ کا پہلا قدم کیا ہے؟ اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ کرنا، اپنے آپ کو دنیا سے الگ رکھنا۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ دنیا سے نکل کے الگ ہو جانا، یا دنیا، یہ پولس کرنتھیوں کہتے ہیں، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اب دنیا کے حرام کاروں کو ملنا ہی نہیں، اس طرح تمہیں دنیا سے نکل ہی جانا پڑتا۔ دراصل میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر اس طرح کی حالت کے اندر ہے، اس سے کوئی واسطہ نہ رکھنا، بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا۔ اس کا مطلب ہوا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمارے اندر بسے، ہم میں چلے پھرے اور ہمارا خدا ہو اور ہم اس کی امت ہو جائیں۔ لیکن یہ کچھ کرنے کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب جب کیونکہ ہم کلام کا یقین ہی نہیں کرتے، اس لیے ہم اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے۔ ہم کسی یونیورسٹی کی، کسی کالج کی، کسی اسکول کی ریکوائرمنٹ تو پوری کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان کی باتوں کا یقین ہے کہ اگر انہوں نے یہ ایج کہی ہے تو اسی ایج کا ایج اپلائی کرے گی، اگر انہوں نے یہ فیس ڈیمانڈ کی ہے تو وہی فیس پرووائڈ کرنی پڑے گی، کیونکہ ہمیں ان کی چارٹر آف ڈیمانڈ کا پتہ ہے کہ وہ ٹرو ہے۔
ہم نے کبھی خدا کی ڈیمانڈ کو کئی دفعہ سیریس نہیں لیتے. میں سب کی بات نہیں کرتا, سب تو بہت پیارے لوگ ہوتے ہیں, لیکن کچھ ہیں جن کو خدا کے بارے میں کنفیوژن رہتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں ان کے آرڈر سے چلیں گی. جی نہیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. چیزیں ہمیشہ خدا کے آرڈر سے چلتی ہیں. خدا اپنے حکم کو, خدا اپنے کلام کو کتنی عظمت دیتا ہے شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے. زبور نویس کہتے ہیں تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. اپنے ہر نام سے. آپ کو خدا کے کتنے ناموں کا پتہ ہے؟ آپ کو یسوع نام کا بھی پتہ ہے, سب سے بڑا نام ہے, اور یہی خدا کا نام ہے. لیکن تو بھی اگر ہمارے دل میں, ہماری زندگی میں اس کے کلام کی عزت نہیں ہے, یہ نام بھی بینیفٹ نہیں کر سکتا. سکوا کاہن کے 2 بیٹوں نے نام تو یوز کیا تھا. جس یسوع نام میں پالوس بدروہیں نکالتا, نکل جاؤ, تو کیا نکل گئے؟ نو. کیوں نہیں یسوع نام نے ان کو فائدہ دیا, سکوا کاہن کے بیٹوں کو؟ وہ تو یہودی تھے. اس لیے کہ ان کا یسوع کے ساتھ تعلق نہیں تھا. انہوں نے اپنا رشتہ یسوع سے نہیں جوڑ رکھا تھا. کیا رشتہ نہیں جوڑ رکھا تھا؟ وہ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے تھے. وہ یسوع مسیح کے شاگرد نہیں بنے تھے, کیونکہ سب قوموں کو شاگرد بننا ضروری تھا. اور جتنوں نے اس کے کلام کو قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا, اور اسی دن 3000 ان میں مل گئے جنہوں نے اس کے کلام کو قبول کیا. میں چاہتا ہوں اس طرح پڑھتے ہیں. اعمال کی کتاب کے 2 باب میں آئیے. میں نارملی اس کو کم پڑھتا ہوں, لیکن آج میرے دل میں ہے کہ میں اس کو پڑھوں. لکھا ہے 2 باب کی 37ویں آیت میں, 37 میں, جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی, یعنی ان سارے لوگوں پر جنہوں نے یسوع مسیح کو مصلوب کیا تھا, جو پطرس کا واعظ سن رہے تھے. اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا ہے بھائیوں ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو, اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے, تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا. اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ. پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا, اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے. تو کس وجہ سے انہوں نے بپتسمہ لیا؟ کلام کو قبول کرنے کی وجہ سے. کلام نے یہ راستہ دیا تھا کہ توبہ کرو, اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے, تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. تو بیسیکلی اس چیز کی ساری جو برکت تھی, اس نجات کی جو ساری کی ساری تکمیل تھی, وہ اس کلام کے اندر چھپی ہوئی تھی, جو کلام پطرس نے ان کو دیا. کون سا کلام؟ توبہ کا کلام, بپتسمے کا کلام, اور پاک روح پانے کا کلام. اور پھر اگلی ان کو تلقین کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ, یعنی کہ الگ ہونے کا کلام. ہم دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے, خدا کے کلام پر عمل کرنے کے لیے, لوگوں سے عمل کروانے کے لیے کوشاں ہیں. لیکن شروع کہاں سے ہوگا؟ ہماری زندگی سے. ہماری اپنی زندگی کے اندر اس کا کلام کتنی عزت پاتا ہے, کتنا زیادہ اس کے کلام کا اثر ہے. اگر اس کی باتیں ہمارے دل میں جگہ نہیں پاتی, اور ہم اس کام کو اس طور پر نہیں کرتے جیسے اس نے فرمایا ہے, ہمیں اس کا رزلٹ نہیں کبھی مل سکتا. شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ رہے تھے, اور ان کی ایک بڑی ایموشنل اٹیچمنٹ بھی تھی یسوع مسیح کے ساتھ. ان کی محبت بھی بالکل ٹرو تھی, ان کا بیان بھی بالکل سچا تھا کہ ہم تیرے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن زکریا کے ذریعے پہنچا ہوا کلام سٹل اپنی جگہ پر قائم تھا کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پراگندہ ہوں گی. اور یہ ہو کر رہا. ان کو انکار کرنا پڑا, ان پرٹیکولر پطرس کو. اور میں سمجھتا ہوں اگر پطرس کے ساتھ کچھ اور بھی ہوتے تو شاید وہ بھی یہی کچھ ہی کرتے. کیوں؟ اور اگر ہم ہوتے پاسبل ہے ہم بھی یہی کرتے. کیونکہ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم اس جگہ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا. نہیں, ایسا نہیں. خدا کے کلام کے اندر جو لکھا گیا ہے وہ اٹال اور لا تبدیل ہے. لیکن اس
کلام کے اندر صرف آزمائشوں کا ہی تھوڑی لکھا گیا ہے، اس کلام کے اندر ہماری برکتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اس کلام کے اندر خدا کے پرومسز بھی لکھے ہوئے ہیں، اور اسپیشلی وہ پرومسز جس میں خدا نے کہا ہے کہ میں تم سے دستبردار نہیں ہوں گا اور تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ہمیں ایسے کلام کی باتوں کو بہت ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا زندہ کلام ہمارے لیے ہے اور ہمیں ڈیل کرنے کے لیے، اور ہمیں مسئلوں کا حل چاہیے۔ میرے ساتھ ذرا نکالیں عبرانیوں اس کا 13واں باب، عبرانیوں 13واں باب، اور اس کی 13 باب کی 5ویں آیت سے پڑھوں گا۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، زر کی دوستی سے خالی رہو، زر کی دوستی سے خالی رہو، اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا۔ کس نے خود فرمایا ہے؟ خدا نے خود فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور نہ کبھی تجھے چھوڑوں گا۔ یہ خدا نے یشوع کو فرمایا ہے پرانے عہد نامہ کے اندر، اور یہاں پر یشوع سے کی گئی بات کو دوبارہ سے یہاں پر کوٹ کیا گیا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اس واسطے ہم دلیری سے کہتے ہیں خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا، انسان میرا کیا کرے گا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص یعنی کہ عبرانیوں کا مصنف، خدا کا بندہ کہتا ہے اس نے خدا کے کلام کا یقین کیا، اور وہ کہتا ہے کہ جو کچھ خدا نے فرمایا ہے نا کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا، یعنی کہ میں تجھ سے الگ نہیں ہوں گا اور نہ کبھی تجھے چھوڑوں گا۔ جب خدا الگ بھی نہیں ہوگا اور خدا چھوڑے گا بھی نہیں، خود بھی الگ نہیں ہوگا نہ ہمیں چھوڑے گا، اس کا مطلب ہے خدا نے بوتھ وے ہمیں پکڑا ہوا ہے۔ خدا خود بھی ہمارے ساتھ ہے اور اس نے ہم کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ تو کلام کا جو لکھنے والا ہے خدا کے روح کی ہدایت سے، وہ کہتا ہے اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں خدا میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا، انسان میرا کیا کرے گا۔ جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ مختلف اور بیگانہ تعلیموں کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو، کیونکہ فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے، نہ کہ ان کھانوں سے جن کے استعمال کرنے والوں نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ اس کا مطلب ہے کہ کئی دفعہ ہم حرام اور حلال کے اندر ایسے الجھ جاتے ہیں، یعنی کہ شریعت کے اندر ایسے الجھ جاتے ہیں کہ جیسے ان چیزوں نے ہمیں کوئی فائدہ پہنچانا ہے۔ کوئی فائدہ نہیں پہنچانا، فائدہ ایک چیز نے پہنچانا ہے، میں تم سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گا اور نہ کبھی تمہیں چھوڑوں گا۔ اگر ہماری خدا کے ساتھ ایک ایسی کمٹمنٹ ہے اور ایک ایسی فیلوشپ ہے کہ خدا میرے ساتھ رہتا ہے اور مجھے خدا کے ساتھ رہنا ہے، جو اس نے کہا ہے وہ اٹال اور لا تبدیل ہے، اور مجھے اس کے کلام کا یقین ہے، پھر خدا میرا مددگار ہے، اور پھر کلام کہتا ہے میں خوف نہ کروں گا، اور پھر تیسری بات انسان میرا کیا کرے گا۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر قناعت کریں۔ کیسے قناعت کر سکتے ہیں؟ جب تک ہمارے اندر اطمینان نہ ہو، جب تک ہمارے اندر خوشی نہ ہو، جب تک ہمارے اندر تسلی نہ ہو۔ بے چینی میں تو کوئی قناعت پسند ہی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے ہمارا بے چین ہونا خدا کو خوش نہیں کرتا۔ اسی لیے
آج صبح ہم سیکھ رہے تھے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم سب مجھے چھوڑ دو گے. 16 باب کی آخری ورسز، یوحنا کی انجیل کے 16 باب کی آخری ورسز میں ہم پڑھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے. میں چاہتا ہوں ذرا دوبارہ ان کو پڑھتے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. اور میں چاہتا ہوں کہ 29ویں سے پڑھتا ہوں. اس کے شاگردوں نے کہا دیکھ اب تو صاف صاف کہتا ہے اور کوئی تمثیل نہیں کہتا. اب ہم جان گئے کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور اس کا محتاج نہیں کہ کوئی تجھ سے پوچھے. اس بات سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو خدا سے نکلا ہے. یسوع نے انہیں جواب دیا کیا تم اب ایمان لاتے ہو؟ دیکھو وہ گھڑی آتی ہے بلکہ آ پہنچی کہ تم سب پراگندہ ہو کر اپنے اپنے گھر کی راہ لو گے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو گے. یہ یسوع مسیح ان کو پہلے بتا چکے ہیں. اب وہ بےچارے کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یسوع مسیح کو اکیلا نہ چھوڑ دیں کہیں، لیکن ان سے مینج نہیں ہو رہا، ان سے بن نہیں پڑ رہا، انہیں پتہ نہیں چل رہا بنا کیا ان کے ساتھ. تو ایسے زیرو پہ آؤٹ ہو کے ہو گئے. تو بھی میں اکیلا نہیں ہوں کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے. میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں تم مجھ میں اطمینان پاؤ. دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا. یسوع مسیح دنیا پر غالب آئے ہیں. یہ یسوع مسیح کا کلام ہے اور ہمیں اس کے اندر اطمینان پانا ہے. ہماری جو سب سے بڑی امید نئے عہد نامہ کے اندر ہے، کلیسیا ہوتے ہوئے خداوند ہمارے اندر رہتا ہے. خداوند ہمارے اندر رہتا ہے اور اس نے اندر رہنے کے لیے ایک لسٹ ہمیں دی. اس نے کہا خدا فرماتا ہے میں تم میں چلوں پھروں گا، تم میں بسوں گا، تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری امت ہوگے. تو لکھا ہے جو خدا کی ریکوائرمنٹ ہے ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ تو میں تمہیں قبول کر لوں گا. میں تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اس کو باپ کہتے ہیں تو وہ بھی تو ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں جانے. وہ اپنے بیٹے بیٹیاں کن کو جانتا ہے؟ جو اس کو رہنے کی جگہ دیتے ہیں. اس کو رہنے کی جگہ کون دیتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا سے الگ رکھتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو خدا کے لیے الگ کیا. اس لیے نہیں کہ میں مغرور ہو جاؤں، اس لیے نہیں کہ میں زیادہ پاک بن گیا ہوں، نہیں، یہ میرے باپ کی ڈیمانڈ ہے، یہ میرے باپ کی ضرورت ہے کہ اس کو میری علیحدگی چاہیے. اگر میں اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر پاؤں گا میرا باپ مجھے اپنا بیٹا نہیں قبول کر پائے گا. مجھے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے جس نے فرمایا میں تم سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا نہ کبھی چھوڑوں گا. اس لیے ہم دلیری سے کہتے ہیں خدا میرا مددگار ہے. انسان میرا کیا کرے گا؟ مجھے ہرگز خوف نہ ہوگا کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے. اور یہ خدا کا کلام اٹل اور لا تبدیل ہے. جتنا خدا کا کلام اٹل اور لا تبدیل زکریا کی کتاب کا ہے اتنا ہی کلام کا ہر حصہ موجود ہے. اور ہم نے شروع یہاں سے کیا تھا کہ خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. ہم نے شروع یہاں سے کیا تھا انسان اپنی ساری بھاگ دوڑ اور ترقی کے باوجود خدا کے کاموں کو کتنا سٹڈی کر پایا ہے. وہ میں نے آپ کو فگر شروع میں بتا دی کہ ہم صرف خدا کی بنائی ہوئی کائنات کو کتنا جانتے ہیں، جس کو آج ہم بہت بڑی ترقی کہہ رہے ہیں. اور ہے بے شک، میں بھی یہی سمجھتا ہوں، میں نے بھی چیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتے دیکھا ہے ان گزرے 20-30 سالوں میں. جو کچھ ہوا ہے بہت فاسٹ. لیکن تو بھی میرے عزیز، کیا ہم خدا کو پہنچ گئے؟ نہیں، ہم خدا کو نہیں پہنچے. وہ خدا جو اس پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، تھامے ہوئے ہے، وہ میرا اور آپ کا باپ ہے. وہ میرے اور آپ کے اندر بسنا چاہتا ہے اور رہنا چاہتا ہے. اسی لیے جن لوگوں نے اس کے کلام کا یقین اور قبول کیا انہوں نے زندگی اور ہمیشہ کی زندگی پائی. کیوں؟ کیونکہ ان کے کان ہمیشہ اس کی آواز پر کھلے رہتے تھے اور وہ اس کی باتوں کا یقین کرتے تھے. بلکہ ایک غیر قوم کے آدمی نے کہا صرف زبان سے کہہ دے میرا نوکر شفا پائے گا.
تیرا کہہ دینا ہی میرے گھر کی برکت کے لیے بہت ہے، میرے نوکر کی شفا کے لیے بہت ہے. اور اسی گھڑی کلام کہتا ہے اس کے نوکر نے شفا پائی، اسی گھڑی. اور میرے عزیزو، یہ ہے خدا کے کلام کا یقین کرنا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، کیوں ہم جب خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت کے سفر میں اسے تنہا دیکھتے ہیں، تو شاید اس کی بڑی وجہ، یا میں ایک حد تک یہ یقین سے کہتا ہوں، یہ وہ پیشن گوئی ہیں جو خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت سے متعلق تھیں. کیوں؟ کیونکہ اگر یہودیوں کی آنکھیں بند نہ کی جاتی، خدا یسوع مسیح ہمارا فدیہ نہیں دے پاتے. یہ ممکن نہیں تھا. اس لیے میری اور آپ کی نجات کے لیے خدا نے ان کی آنکھیں بند کر دی. اور یہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ان کی آنکھیں بند کی اور انہوں نے اسے نہ پہچانا. اور ابتدائی رسولوں نے اور استفنس نے اور پترس نے اور پولوس نے اعمال کی کتاب میں ان کا باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح یہ سارا نجات کا پروسیجر خدا یسوع مسیح کی زندگی کے تھرو پایہ تکمیل کو پہنچا. آپ چاہیں اس کو اعمال 3 باب میں پڑھیں، آپ اس کو اعمال کے 7 باب میں پڑھیں، آپ کو ملے گا. یہ ساری، اب وقت نہیں ہے کہ میں ان سارے چیپٹرز کو آپ کے لیے پڑھوں، لیکن وہ یہودیوں کو بتاتے تھے کہ تم نے اپنے مسیحا کو مصلوب کیا ہے، لیکن خدا نے اس کو اپنے پروگرام کے مطابق ایگزیکٹلی ویسے ہی جیسے یوسف کے ساتھ ہوا مصر میں، کہ اس کے اپنے بھائیوں نے اس کو وہاں پہنچا دیا بیچ کر. لیکن جب اس نے اپنے بھائیوں پر اپنے آپ کو ظاہر کیا تو اس نے کہا نہیں، یہ خدا کا پلان تھا کہ خدا تمہاری اور دنیا کی جان بچائے، اس لیے میں یہاں پہنچایا گیا ہوں. اور پرانے عہد میں یوسف جو یسوع مسیح کی مثیل ہے، ایگزیکٹلی جیسے یسوع مسیح یوسف ان دکھوں کی چکی میں پیسا گیا، خدا یسوع مسیح ہمارے لیے ایسے ہی دکھوں میں سے گزرے تاکہ وہ ہماری نجات کے کام کو پورا کرے. لیکن جو بات آج میں آپ کے ساتھ بانٹتا ہوں یا آپ کے اور اپنے لیے رکھتا ہوں، ہمیں ہمیشہ خدا کے کلام کی عزت کرنی ہے اور ان وعدوں کا یقین کرنا ہے جو اس نے میرے اور آپ کے لیے رکھے ہیں. اس کے کلام کی ہر ایک بات اٹال اور لا تبدیل ہے. اسے یوئیل کے تھرو کچھ پرومسز کیے. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس کو پڑھتے ہیں. یوئیل نبی کی کتاب نکالیں. پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ. خدا تیرا شکر، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ. خدا تیرے نام کو عزت جلال، ہاللیلویہ. خدا تیرا شکر، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ. خدا تیرا شکر، پریز دی لارڈ. اس کے دوسرے باب میں آتے ہیں. پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ. خدا تیرا شکر. دوسرے باب کے اندر آئیں گے اور اس کے بعد میں چند ایک آیتیں پڑھوں گا آپ کے لیے. بہت شارٹ کر کے پڑھتا ہوں. 26ویں آیت لکھا ہے، اور تم خوب کھاؤ گے اور سیر ہوگے، اور خداوند اپنے خدا کے نام کی جس نے تم سے عجیب سلوک کیا ستائش کرو گے، اور میرے لوگ ہرگز شرمندہ نہ ہوں گے، اور میرے لوگ ہرگز شرمندہ نہ ہوں گے. تب تم جانو گے کہ میں اسرائیل کے درمیان ہوں، اور میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اور کوئی دوسرا نہیں. اور ریپیٹڈلی لکھا ہے، اور میرے لوگ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے. اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے. بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا، اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون. اس سے پیشتر کے خداوند کا خوف ناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. میرے عزیزو، یہ خدا کا وعدہ ہے، میرے لوگ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. اور اس نے فرمایا، اس کے بعد میں اپنے روح میں سے ہر فرد و بشر پر انڈیلوں گا. اگر ہم اس کلام کو دل میں رکھیں تو ہم روح کا جنم پا سکتے ہیں. اور یسوع مسیح نے نیکودیمس سے کہا، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا.
اور پھر یسوع مسیح نے فرمایا جو کہ آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. ہم بادشاہی دیکھ بھی سکتے ہیں, نمبر 2 اس میں داخل بھی ہو سکتے ہیں. آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور خدا کے ان قیمتی وعدوں کا یقین کرتے ہیں اور اس کلام کو اپنے دل میں لیتے ہیں. ہاللیلویا. شاید شاگردوں کے دل میں زکریا کی وہ پیشن گوئی نہ بیٹھی جو یسوع مسیح نے ان سے بانٹی کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پراگندہ ہوگی. لیکن پطرس اور باقی رسولوں نے کہا ہم وہ بھیڑیں نہیں ہیں جو پراگندہ ہو جائیں, ہم تو نہیں پراگندہ ہوں گے. لیکن کلام ہمیں بتاتا اور سکھاتا ہے. اس ہفتہ میں جس کو ہم آج سے شروع کر رہے ہیں دنیا کے اندر اپنے طور پر جو کیلنڈر بنا ہے اس کے مطابق پام سنڈے کے بعد کے جو ایام ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ جب یسوع مسیح مصلوب ہوئے اور اس سے ایک شام پہلے جب یسوع مسیح نے عید فصح اپنے شاگردوں کے ساتھ کی, اس گتسمنی باغ کے بعد خدا یسوع مسیح کس قدر تنہا تھے. ایگزیکٹلی جو باتیں انہوں نے زکریا کی کتاب کے بارے میں ان سے کی تھیں وہ پوری ہوئی کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے. اب میں اور آپ ہیں میرے عزیزو, جو کچھ ہمارے لیے فرمایا گیا بٹال اور لا تبدیل ہے. اگر آپ چاہیں خداوند کو اپنے دل میں رکھ سکتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو اس کے لیے جگہ بنا سکتے ہیں, اور وہ آپ میں بسنا چاہتا ہے, وہ میرے اور آپ کے اندر رہنا چاہتا ہے, اور وہ رہتا ہے روح القدس کے وسیلہ سے. ہاللیلویا. اور اس کا ہونا ہماری برکت ہے, اس کا ہونا میرے خوف کو دور کرتا ہے, اور اس کا ہونا ثابت کرتا ہے انسان میرا کیا کرے گا, انسان میرا کیا کر سکتا ہے. مجھے کوئی خوف نہیں, اس لیے کہ خداوند نے مجھے وعدہ دیا ہے میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا اور نہ کبھی تجھے چھوڑوں گا. اس لیے زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو, کیونکہ جس نے فرمایا ہے وہ سچا ہے. پریز دی لارڈ. خدا باپ آسمانی آج کے اس کلام کے لیے تیرے شکر گزار ہے. خدا ان باتوں کے لیے جو تو نے اپنے شاگردوں کے ساتھ بانٹی, گو وہ ان باتوں کو اس طرح سمجھ نہ پائے, لیکن خدا من تیرا کلام اٹال اور لا تبدیل ثابت ہوا, اور اسی طرح تجھے وہ صلیب کا سفر تنہا برداشت کرنا پڑا اپنے ساتھیوں اپنے پیار کرنے والوں کے بغیر, لیکن خداوند وہ میری اور میرے لوگوں کی نجات کے لیے تھا. او خداوند تیرا شکر اس پیار, اس محبت کے لیے, اور اس کلام کے لیے جو تو نے ہماری نجات کے لیے فرمایا, اور اس کام کے لیے جو تو نے پورا کیا گتسمنی باغ سے لے کر مصلوبیت تک, اور ہر ایک اس جگہ پر تیرا مر جانا, تیرا دفن ہونا, تیرا جی اٹھنا میری گواہی اور میرے لیے خوشخبری بنا, میری نجات بنا, میرے لوگوں کی نجات بنا. خدا ان صدا اپنے خوف میں جینے کا فضل دے, بڑی برکت دے, یسوع کے نام, آمین آمین. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ. Praise